احمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں اس وائس میسیج کے ذریعے سے ایک پیغام خاص و عام تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت فلسطین کے معاملے میں جس طرح سے ایران کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے میڈیا کے اندر یا کہلائی جا رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، سادہ مسلمانوں کے دلوں میں ایران کا بہت بڑا رعب اور دبدبہ بٹھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کو سمجھ میں آئے گی۔ یاد رکھیے گا کہ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی دنیا میں اگر کہیں موجود ہیں تو وہ ایران کے اندر موجود ہیں۔ جتنے بھی لوگ اہل سنت والجماعت سے، چاہے وہ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، علماء بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں، علماء اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے علماء کرام سے جا کر اس بات کی تصدیق اور تحقیق کر سکتے ہیں کہ دجال کا جب ظہور ہوگا تو وہ ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا، اور ہزاروں کی تعداد میں آج بھی یہودی ایران کے اندر موجود ہیں اس انتظار میں کہ ہمارا مسیحا آئے گا۔ مسلمانوں کے نزدیک، اسلامی عقیدے اور نظریے کے نزدیک وہ دجال ہے۔ دجال سے مراد ہے یعنی جھوٹ پہ مبنی ہوگا۔ تو یہ جو اگر اس وقت ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، اس سے پہلے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، عام لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ ایران بہت بڑا اسلامی مجاہد ہے۔ اسلامی مجاہد نہیں ہے، شیطانی ہے، یہ شیطانی اور فسادی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو طبقہ فرقہ مذہب جو بھی کہہ لیں، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان والا نہیں مانتا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان والا نہیں مانتا، اسلام والا نہیں مانتا، جو طبقہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتا، جو طبقہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتا، جو طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو ماننے والا نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا حامی اور معین اور مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ شیعوں کی کتابوں کے اندر جو امام مہدی کے بارے میں تصور پیش کیا گیا ہے، اس کا مختصر آپ کو ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مہدی آئے گا تو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو توڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو 2 لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کی قبروں کو کھودے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو کھودے گا اور ان پر نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ زنا کی حد جاری کرے گا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ لٹکا دے گا۔ اس بات کی اگر آپ لوگوں نے تصدیق کرنی ہو تو مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر ہیں 12ویں امام کے موضوع پہ، ان کو سن لیں۔ اس لیے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے تھوڑی دیر پہلے فون کر کے کہا کہ واقعی ایران نے حملہ کر دیا ہے، آپ تو یہ بات کر رہے تھے، ذہن میں بات بٹھا لیجئے، یہودیوں کے نزدیک صرف اور صرف یہودیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دنیا کے اندر وہ زندہ رہ سکتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں، اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اب اس وقت یہ جو اسرائیل نے پہلے ایران کے سفارت خانوں پہ حملے کیے، اب ایران نے اسرائیل پہ حملے کیے، اصل میں یہ پورے عالم عرب کو اور پوری دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ کے اندر جھونکنے کا کام شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے بے شمار ان کے کلپس وائرل ہوتے رہتے ہیں کہ ملحمۃ الکبریٰ، یہ میری نظر میں اس کا سمجھ لو کہ اب آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اب اگر یہ اس طریقے سے اس جنگ کو پھیلایا جائے گا لوگوں کے دلوں میں یہ بٹھانے کے لیے کہ ایران بہت دلیر ہے، وہ بڑا وفادار ہے، وہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اب اس جنگ کے اندر نہ چاہتے ہوئے پاکستان، چائنا، رشیا، یہ سب داخل ہو جائیں گے، اسی کا نام ہوگا عالمی جنگ، بات سمجھے؟ تو اس لیے جو لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران اسرائیل کو مارنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ صرف ڈھونگ ہے۔ اسرائیل ایران کا سب سے بڑا دلال ہے۔ آپ کسی بھی فلسطینی کو، کسی بھی لبنانی کو جو اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ چاہے حنفی ہے، وہ چاہے شافعی ہے، وہ چاہے مالکی ہے، وہ چاہے حنبلی ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ یہاں پر اس پٹی کے اندر، شام کے اندر، آپ سوریہ کے اندر، جس کو عرب کے اندر سوریہ کہا جاتا ہے، ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں شام کہا جاتا ہے، یہ بشار الاسد کون ہے؟
اس سے پہلے اس کا باپ حافظ الاسد کون تھا، انہوں نے کس طریقے سے اہل و سنت کا قتل عام کیا ہے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے لوگوں سے کلمے پڑھوائے ہیں۔ ایک ویڈیو آج سے 10-12 سال پہلے وائرل ہوئی تھی جس میں ایک مسلمان کو زندہ زمین میں دفن کیا جا رہا ہے اور بشار الاسد کے سپاہی اس سے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا بشار الاسد، وہ کہتا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ تو اس لیے آپ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں، یہ اسرائیل کے معاون اور مددگار ہیں، یہ بہت بڑی سازش ہے، یہ یہودی سازش ہے، یہ یہودی سازش، اس یہودی سازش نے سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگیں پیدا کر دی تھیں۔ ہم تو کسی کھیت کی مولی بھی نہیں ہیں، تو اس لیے اس چیز کو سمجھیں۔ جو طبقہ سیدنا ابو بکر صدیق کا، سیدنا عمر فاروق کا، اماں عائشہ کا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا وفادار کیسے اور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔